السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اب بہتر ہے آواز؟ کوئی ہے؟ ہاں جی، ہاں سہیل بھائی، اب بہتر ہے آواز؟ ہاں احمد سلطان، کیا اپڈیٹ ہے، کیا پروگریس ہے؟ اب فٹ ہے؟ چلیں الحمدللہ، پرفیکٹ، الحمدللہ، بسم اللہ۔ میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں تو اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ کر لیں گے۔ لیں جی، کر لی، اب خوش؟ ہاں جی، بسم اللہ کریں، شروع کریں۔ ابا زینب اہلا، عبد الرب الکیلیفورنی اہلا وسہلا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر سے لیگ ہونے لگی، اچھا کیا حل ہے اس کا؟ ہاں جی، سب کے ہاں لیگ ہو رہی ہے آواز؟ ہاں جی، آواز بعد میں آ رہی ہے، آ تو رہی ہے نا، کلیئر تو ہے نا؟ اٹ از مور دین مینیجیبل۔ مینیجیبل کی بات نہیں، بات یہ کہ وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر کے پھر مجھے کلپس اپلوڈ بھی کرنی ہے یوٹیوب پہ، تو اگر لیگ ہو رہی ہے امیج کے ساتھ، چلیں ٹھیک ہے آواز، ہاں کلیئر ہے، چلیں بسم اللہ۔ چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الصالحين آمین۔ چند سوالات یا عربی نطق کے مطابق سوالات پینڈنگ تھے پچھلی نشستوں سے بھی، اور بھی کچھ واٹس ایپ پہ اور دیگر میسیجز آئے، تو اس میں سے آج انشاءاللہ چند سوالات کے جواب دیے جائیں گے، اور باقی جو ہے انشاءاللہ پھر اگلی نشست پہ کے لیے پر پینڈنگ ڈال دیے جائیں گے۔ پہلا جو سوال ہے آج کا وہ ہے کہ کیا عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے کیا وہ ثابت ہے؟ یعنی وہ حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا لیلۃ القدر کو 4 رکعت پڑھنے کا ملتا ہے، یعنی کسی بھی دن
آپ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھیں تو ان 4 رکعتوں کا اتنا ثواب ہے جتنا لیلۃ القدر کی رات 4 رکعت پڑھنے کا ہوتا ہے۔ کیا یہ فضیلت ثابت ہے؟ کیا اس سلسلے میں جو احادیث و آثار آئے ہیں درست ہیں، ثابت ہیں، صحیح ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ یہ ثابت قطعا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں مروی ہیں وہ صحابہ کی طرف ان کی نسبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی طرف نسبت ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی طرف نسبت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا۔ لیکن جو صحابہ کی طرف آثار منسوب ہیں یا ان سے جو منقول ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں۔ اور میں تھوڑا سا تفصیل سے یہ مسئلہ بیان کروں گا کیونکہ میرے یعنی سامعین میں اکثر طلبۃ العلم بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ مسئلہ ہر رمضان کے بعد یعنی اٹھایا جاتا ہے، اور لوگ یہ فضیلت جو ہے واٹس ایپ میسیجز میں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ لوگوں کو تسلی کے طور پہ جو ہے ان کو یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اگرچہ رمضان ختم ہو گیا، لیلۃ القدر چلی گئی، لیکن آپ کسی بھی رات عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھیں تو اس کا ثواب جو ہے لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی 4 رکعتوں کے برابر ہے۔ اور اس سلسلے میں بعض مشائخ کی تصحیح بھی نقل کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ یہ صحابہ سے صحیح ثابت ہے، اور چونکہ ایسی چیز صحابی اجتہاداً تو نہیں کہہ سکتا تو لازماً اس نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سنی ہوگی۔ تو چونکہ یہ یعنی چیز نقل ہوتی ہے ہر سال اور یہ بار بار مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو میں تھوڑا تفصیل سے جواب دوں گا اور انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ یہ چیز صحابہ سے قطعاً ثابت نہیں ہے، نہ ابن مسعود سے، نہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ یہ بعض تابعین کا قول ہے، اور تابعین کا قول جو ہے اس یعنی حجت نہیں ہوتا، اور پھر اس کی متن میں نکارت ہے، اس کی متن میں کیا ہے؟ نکارت ہے۔ یعنی اس طرح کا قول یعنی کوئی اور قول اس طرح کی اسانید سے صحابہ کی طرف منسوب ہوتا تو ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ شیخ آپ خود کہتے ہیں کہ صحابہ کے آثار میں اتنی باریک بینی سے اس کی سندوں میں تحقیق نہیں کرنی چاہیے، تفسیر میں جو آثار آتے ہیں، سیرت میں جو آثار آتے ہیں، زہد و رقائق میں جو آثار آتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن جب متن میں نکارت ہو تو اس میں پھر تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ جب متن میں نکارت ہو تو پھر اس میں تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ متن میں نکارت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک چیز بالکل ہٹ کے ہے، یعنی اس کے کوئی شواہد شریعت میں نہیں ملتے، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس سے بھی ہٹ کر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی وہ عمل ثابت نہیں، تو ایک بالکل ہٹ کے چیز ہے، غیر معروف چیز ہے۔ جو معروف چیز ہوتی ہے اس کے موافق کوئی آثار آ جائیں صحابہ کے، تابعین کے، تو اس میں ان کی اسانید میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایک چیز عجیب سی کوئی بیان کر دے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں نکارت ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا بڑی مضبوط اسانید کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ اسی مثال یوں لے لیں، آپ کو یہ کوئی کہے کہ جی یہ آپ کے گھر کے باہر جو مین روڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ روڈ لے لیں، بندر روڈ کراچی میں لے لیں، شارع فیصل لے لیں، یا کچھ بھی کوئی بھی روڈ لے لیں مشہور، ٹھیک ہے، اس روڈ پہ جو ہے آج ایک موٹر بائک کا اور رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی آپ کو آ کے بتائے گا، اگرچہ وہ اتنا ٹرسٹ وردی بندہ نہیں ہوگا، یعنی آپ یعنی وہ اتنا نیک نہیں ہے اور اتنا صالح نہیں ہے، آپ کو آ کے وہ خبر بتائے گا، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے، آپ مان لیں گے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ اس کے لیے جو ہے نا یعنی ایک نارمل سی چیزیں ہوتی رہتی ہے اور ہوئی ہوگی، آئے دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے شواہد موجود ہیں، وہ نہ بھی بتائے تو ہوئی ہوگی، تو اس نے بتا دیا تو آپ مان لیں گے اس کی بات۔ لیکن اگر کوئی بندہ یعنی آپ کو یہ آ کے بتائے کہ جی جو ہے نا ایک اس میں اس شارع بندر روڈ پہ یا شارع فیصل پہ یا کسی اس کراچی کی سڑک پہ یا کسی بھی شہر کی کسی سڑک پہ پاکستان میں یا کسی بھی پرامن ملک میں جیسے سعودیہ میں، آپ کو یہ آ کے کوئی بتائے، آپ کا پڑوسی یا کوئی جاننے والا، کہ جو ہے نا ایک ٹینک اور ایک آرمرڈ پرسنل کیریئر کا حادثہ ہوا اور وہ ٹکرا گئے
اور ایکسیڈنٹ ہوا، کولیجن ہوئی اس روڈ پہ، تو آپ یا آپ کو یہ بتا کہ اس روڈ پہ ایک میزائل آ کے گرا، ایک میزائل آ کے گرا آج، اور میں نے دیکھا یا میں نے سنا کہ وہاں ایک میزائل گرا ہے. اب یہ خبر ایک جو ہے نا اس میں نکارت ہے کہ میزائل کہاں سے گرا، یعنی کوئی جنگ تھوڑی چل رہی، ٹینک کہاں سے آ گئی، یہ کوئی یعنی بیچ شہر میں کہاں سے ٹینک آ گئی. تو آپ کو ایک جو ہے آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اگرچہ وہ آپ کے یہاں ٹرسٹ وردی بھی ہوگا، آپ کہیں گے نہیں. یہ کوئی بالکل ایک عجیب چیز ہے، معروف چیز نہیں ہے، منکر چیز ہے. اس کے لیے جو ہے نا مضبوط کوئی سند چاہیے، یا تو بالکل ہی یعنی بالکل ہی ٹرسٹ وردی ہو جس پہ کوئی نہیں کیا جا سکتا، یا 2-3 لوگ بیان کریں تب کہ آپ کو یقین آئے گا، ورنہ آپ جو ہے نا ایک بندے کی گواہی پر آپ کہیں گے نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے شواہد چاہیے، اس کے لیے کوئی جو ہے مزید دلیلیں چاہیے، کیونکہ یہ چیز نارمل جو سرکمسٹانسز ہیں یا آؤٹ آف دی نارم ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث میں بھی محدثین جب دیکھتے ہیں کہ کوئی متن میں نکارت ہے، یعنی تمام احادیث سے ہٹ کے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً احادیث میں یہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی، یا اس میں ثواب اتنا بڑھ چڑھ کے بیان کیا گیا ہے جو عام احادیث میں فرائض کے لیے نہیں آتا، بیان کیا جاتا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ منکر متن کے یعنی وہ اس نکارت کو دور کرنے کے لیے یا تو بالکل ہی صحیح اور پائے کے جو چوٹی کے درجے کے راوی ہیں ان کی سند سے وہ حدیث آئے تو پھر مان دی جاتی ہے، ورنہ وہ جو ہے نا کسی درمیانے درجے کے راوی کی اگر کی سند سے اس طرح کی کوئی حدیث آئے تو جو ہے محدثین اس کو منکر قرار دیتے ہیں. یا اسی لیے تو امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی لکھا ہے کہ صدوق کا تفرد منکر ہوتا ہے. صدوق کا تفرد یعنی ثقات کہاں گئے، کہاں غائب ہو گئے ثقات. یہ صدوق جو ہے ایک نئی چیز بیان کر رہا ہے الگ سے بالکل ہٹ کے، جو کہ دوسرے لوگ نہیں بیان کر رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ یعنی وہ اتنے پائے کا نہیں ہے کہ وہ بندہ کہ وہ اس کی ایک یعنی جو تنہا وہ چیز بیان کر رہا ہے اس کو لیا جائے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس متن میں نکارت ہے، اس متن میں نکارت ہے. نکارت کیسے ہے کہ یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. ٹھیک ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے قیام اللیل ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب قیام اللیل کے لیے اتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں، اور ان کی بڑی تاکید فرماتے، اور فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں فجر کی سنتوں کی، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں. تو فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ فرمایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو ایک ایسی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عشاء کے بعد 2 رکعت کا تھا، گھر جا کے جو ہے 2 رکعت پڑھتے تھے، جیسے ابن عمر کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، اور دوسری اور امہات المومنین سے بھی منقول ہے. تو 2 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر 4 رکعت کی ایسی فضیلت بیان کر رہے ہیں جو فجر کی سنتوں کی نہیں بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ایک نکارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اس پہ فعل ثابت ہے، اور جو سب سے پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھتے تھے ان کا اتنا اجر نہیں بیان کیا. پھر لیلۃ القدر کی جو اپنی ایک خصوصیت ہے، یعنی کہ اس رات کی اپنی خصوصیت ہے، وہ خصوصیت باقی نہیں رہتی کہ وہ ہر رات میں ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ متن جو ہے نا تو ایسی اس کے لیے یعنی صحیح اسانید سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ثابت نہیں ہوگا تو اس کی متن کی نکارت بہرحال ختم نہیں ہوگی. اس سلسلے میں جو اسانید جو آثار منقول ہیں وہ اکثر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں جمع کر دیے ہیں. ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں جمع کر دیے ہیں. عائشہ سے نقل ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نقل ہے، اور ابن مسعود سے نقل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. جہاں تک عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا اثر ہے تو اس میں اس کی سند جو ہے اس میں جو راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے وہ ہے مجاہد. ٹھیک ہے، مجاہد. اب مجاہد سے جو راوی ہیں وہ حسین بن عبد الرحمن السلمی، یعنی یہ اسناد ایسے ہے. ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا ابن ادریس عن حسین، یعنی حسین بن عبد الرحمن السلمی، عن مجاہد عن عبداللہ بن عمرو بن العاص.
انه قال من صلى اربعا بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر. اب جو راوی ہے مجاہد سے حسین بن عبد الرحمن السلمی، یہ اگرچہ ثقہ راوی ہے لیکن یعنی اس پہ جرح ہے، اختلط و تغیر، یعنی یہ مختلط ہو گیا تھا اور اس کا حافظہ میں تغیر آ گیا تھا، تبدیلی آ گئی تھی، بھولنے لگا تھا اور گڑمڑ کرنے لگایا تھا روایتوں کی اپنی آخری عمر میں. یعنی دوسرا یہ کہ یہ راوی مجاہد سے روایت کرنے میں معروف نہیں ہے، یعنی اس کی ایک بھی روایت کتب ستہ میں، بخاری مسلم اور باقی کتب ستہ میں مجاہد سے نہیں ہے. یعنی مجاہد سے اس کی روایتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور ائمہ نے کتب ستہ میں ذکر ہی نہیں کی، تو یعنی یہ مجاہد کا کوئی خاص شاگرد بھی نہیں ہے. تو یہ مجاہد کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ مجاہد نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا. اچھا، اب اس کی مخالفت میں اعمش ہیں، یہ جو حسین بن عبد الرحمن السلمی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا. اب یہ صحابی کا قول ثابت ہو گیا، اس نے صحابی کا قول بنا دیا اس کو، تو اگر صحابی کا قول ہے تو پھر وہ حدیث ثابت ہو جائے گی. لیکن اعمش جو ہیں، جو کہ مجاہد کے خاص شاگرد ہیں، اور بخاری مسلم میں کثرت کے ساتھ اعمش کی مجاہد سے روایات موجود ہیں، بلکہ کتب ستہ میں، پورے کتب ستہ میں، بخاری مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اعمش کس طرح نقل کرتے ہیں، یہ بھی اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں آگے اسی یعنی 2-4 اثر کے بعد ہے. اعمش کہتے ہیں عن مجاہد قال، یعنی مجاہد کا اپنا قول ہے، مجاہد کا اپنا قول ہے. یعنی مجاہد فرماتے ہیں کہ 4 رکعات بعد العشاء الآخرہ یکن بمنزلتہن من لیلۃ القدر. تو اب اس سے ثابت ہوا کہ 2 راوی ہیں، ایک کہتا ہے کہ مجاہد کا یہ اپنا قول ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، مجاہد نے اس کو عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کیا. تو یہاں جو ہے اعلال ہوتا ہے، کیونکہ اعمش اوثق بھی ہے، زیادہ ثقہ بھی ہے، اور پھر اعمش مجاہد کے خاص شاگرد بھی ہیں اور کثرت سے مجاہد سے روایت بھی کرتے ہیں، اور یعنی ان کی روایت کو امام بخاری، امام مسلم نے ان پر اعتماد بھی کیا ہے، تو وہ زیادہ ثقہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجاہد کا اپنا قول ہے، اور دوسرے جو ہیں حسین بن عبد الرحمن السلمی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجاہد نے اس کو عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کیا. تو وہ ان سے عین ممکن ہے کہ غلطی لگی ہے، اور کیونکہ ایک تو ان کا اختلاط بھی ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مجاہد سے ان کا جو ہے وہ یعنی خاص تلمذ بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت جو ہے ساقط ہو گئی، کیونکہ یہ ان سے ثابت نہیں ہے، یہ مجاہد کا اپنا قول ہے، تابعی کا قول ہے، اور تابعی کے قول میں اس طرح کی کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ آگے آئے گا کہ کیوں حجت نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ ان تابعی نے، مجاہد نے آگے یہ کس سے لیا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ اعلال بالوقف جو ہے، یعنی یہ جادت ائمۃ العلل ہے. یعنی آپ ائمۃ العلل کا منہج دیکھیں، ایک یعنی غلطی جو ہے نا زیادہ والے کو لگتی ہے، کم والے کو کم، یعنی اکثر غلطی اسی کو لگتی ہے جو زیادہ بیان کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یعنی، اور اسی کو کہتے ہیں سلوک الجادہ، ہمیشہ اسی راستے پر چل پڑنا جس میں عادت بن چکی ہے چل پڑنے کی. یعنی جیسے نافع ہے، مولا ابن عمر، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ ہمیشہ ابن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں، ابن عمر نے فرمایا، ابن عمر نے فرمایا، ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ نافع کے بعد اسناد میں کیا آئے گا، ابن عمر آئے گا. ایک وہ ذہن سب کانشیس میں وہ چیز پروگرام ہو گئی ہے. اب کبھی نافع اپنی کوئی بات کرے نا، تو بھی وہ لوگ سن کے جو مجلس میں جائیں گے نا، وہ اس کو بعد میں غلطی سے وہ بھی ابن عمر کی طرف منسوب کر دیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ابن عمر کی طرف منسوب کرتے تھے چیزیں. تو یہ ہوتا ہے. کبھی الٹا ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں کہ وہ نافع ابن عمر سے بیان کریں اور کوئی آ کے کہے کہ نہیں یہ نافع کا اپنا قول ہے، کیونکہ ہمیشہ ابن عمر سے ہی بیان کرتے ہیں. تو غلطی ادھر اس طرف لگتی ہے، یعنی جو زیادہ ہوتی ہے نا چیز، تو انسان غلطی سے اسی طرف چل پڑتا ہے. یعنی آپ اس کی مثال فزیکلی آپ لیں، آپ ڈیلی آفس جاتے ہیں ایک راستے سے، ٹھیک ہے، ڈرائیو کر کے ایک راستے سے چلتے ہیں، گھر سے نکل کے دائیں طرف مڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کی ایک عادت بن گئی ہے، آپ صبح کو چائے بھی پی رہے ہیں، ناشتہ بھی کر رہے ہیں، فون پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ آپ چلتے ہیں، اس میں سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ کس طرف مڑنا ہے، وہ آپ کا سب کانشیس میں وہ چیز پروگرام ہو گئی ہے. ایک دن آپ نے کہیں اور جانا ہے، کسی اور کام سے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بینک جانا ہے، کسی اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جانا ہے، کسی کام سے کوئی معاملہ ہے آپ کا. آپ اس وقت اگر توجہ نہ دیں نا،
تو کس طرف چل پڑیں گے؟ آفس کے راستے پہ نکل پڑیں گے. آپ وہ باتوں میں یا فون پہ یا ناشتہ کرتے ہوئے چائے پیتے ہوئے پتہ چلا ادھر ہی آفس کے راستے پہ نکل پڑے, پھر آپ کو خیال آئے گا ارے میں کہاں جا رہا ہوں. تو وہ انسان جس طرف زیادہ جا رہا ہوتا ہے تو غلطی سے پھر ادھر ہی چل پڑتا ہے. تو یہ راویوں میں بھی ہوتا ہے. بہرحال تو یہ ہو گیا عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ساقط ہو گئی, کیونکہ مجاہد سے جو ثقہ امام جو پائے درجے کے محدث الاعمش ہے, سلیمان بن مہران الاعمش, جن کی مجاہد سے روایت صحیحین میں موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مجاہد کا اپنا قول ہے, اور یعنی اس کو انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی طرف منسوب نہیں کیا. یہ ہو گیا عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت. دوسری روایت ہے ابن مسعود کی. ابن مسعود کی روایت میں ایک راوی ہے عبد الجبار ابن عباس. یہ راوی اگرچہ صدوق درجے کا ہے, بعض محدثین نے کہا ہے لیس بہ بأس, کے اس میں جو ہے نا یعنی کوئی حرج نہیں ہے, بس ٹھیک ہے یعنی. لیکن کئی محدثین نے خاص طور پہ جو ضعیف روایتوں کا تتبع کرتے ہیں, جیسے العقیلی ہیں, ضعفاء کے جو مؤلف ہیں, وہ کہتے ہیں لا یتابع علی حدیثہ, یعنی یہ ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے جو دوسرا کوئی نہیں بیان کرتا, کوئی اس کی مطابقت کرتا ہی نہیں, یعنی بالکل سب سے ہٹ کے انوکھی روایت بیان کر رہا ہوتا ہے, یعنی لوگوں سے ہٹ کے. تو یہ ایک جرح ہے کہ آپ جو ہے ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو باقی استقار راویوں کے پاس ہے ہی نہیں, آپ جو ہے نا بالکل ہٹ کے الگ سے چیزیں بیان کر رہے ہیں, تو اس پر بھی جرح ہے. تو یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی جو ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے. تیسری جو روایت ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے نا وہ منسوب ہے, یعنی وہ اس راستے سے آتی ہے کہ عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ, عبد الرحمن بن الاسود عن ابی عن عائشہ. تو الاسود ابن یزید النخعی یہ تابعی ہے مشہور, وہ عائشہ سے روایت کر رہے ہیں, اور ان سے پھر آگے ان کے بیٹے. تو عبد الرحمن بن الاسود اپنے باپ سے, وہ عائشہ سے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس میں جو راوی ہے عبد الرحمن بن الاسود سے, وہ ہے العلاء بن المسیب. یہ بھی ثقہ ہے, لیکن محدثین نے کہا ہے ربما وہم, اس کو وہم لگتا ہے, اس کو غلطی لگتی ہے, اور فرمایا ہے کہ فی بعض حدیثہ نظر, اس کی بعض حدیثوں میں جو ہے نا گھپلا ہے, معاملہ درست نہیں ہے اس کا. تو یہ کیا کس طرح روایت کر رہا ہے؟ علاء بن المسیب کہتا ہے کہ عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ. ٹھیک ہے, یہ اوپر تک لے گیا حضرت عائشہ تک. اس کے مقابلے میں دو راوی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن الاسود کا اپنا قول ہے. اب یہاں بھی دیکھیں نا وہ سلوک الجادہ, وہی جو مشہور راستہ تھا, کیونکہ عبد الرحمن بن الاسود مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے باپ سے, اور ان کا باپ پھر آگے عائشہ سے روایت کرتے ہیں یا ابن مسعود سے, یعنی وہ ایک سند بن چکی ہے بار بار. ٹھیک ہے نا, صحیحین میں کتنی روایات ہیں, عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ, عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ, عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن ابن مسعود. تو وہ کبھی اس نے آ کے اپنی جب بات کی تو وہ بھی کسی راوی کو نے اس کو بھی عن ابیہ عن عائشہ بنا دیا. تو یہ علاء بن مسیب ہے, انہوں نے اس کو یعنی عائشہ کی طرف اوپر لے گئے کہ عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ. اس کے مقابلے میں دو راوی ہیں, ایک تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہے, بکیر ابن عامر, وہ کہتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن الاسود انہ قال, کہ یہ عبد الرحمن بن الاسود کا اپنا قول ہے, عائشہ کا, یعنی اپنے باپ سے بھی نہیں, اور وہ یعنی یہ خود تابعی ہیں عبد الرحمن بن الاسود, پھر ان کے باپ کبار تابعین میں سے ہیں اسود بن یزید, اور جو ہے اور وہ تو عبد الرحمن, ایک سیکنڈ, عبد الرحمن بن اسود بھی ایک سے زیادہ ہیں, مجھے کہیں وہم نہ لگ رہا ہو, تو بس میں ذرا ایک چیز تاکید کر لوں. ہاں, عبد الرحمن بن اسود بن یزید النخعی. تو یہ خود تابعی ہیں اور ان کے باپ بھی تابعی ہیں. ٹھیک ہے. تو بکیر ابن عامر وہ کہتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن الاسود انہ قال, یعنی عبد الرحمن بن الاسود کا اپنا قول ہے, اپنے باپ سے اور آگے عائشہ سے نہیں روایت کر رہا, بلکہ یہ ان کا اپنا قول ہے, یعنی ایک چھوٹے تابعی کا اپنا قول ہے, یا درمیانے طبقے کے تابعی ہیں, ان کے باپ کبار تابعین میں سے ہیں.
اچھا، ایک تو یہ بکیر بن عامر. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بکیر بن عامر تو خود ان پر جرح ہے، وہ ضعیف ہیں. ہاں ضعیف ہیں، لیکن یہ یعنی ان کی روایت اعلیٰ بن مسیب پر ترجیح پاتی ہے، کیونکہ انہوں نے یاد رکھا ہے کہ یہ ان کا اپنا قول ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ مشہور راستے پہ چل پڑے ہیں. اور مشہور راستے پر چلنا وہم کی علامت ہوتی ہے، اس کی مخالفت کرنا حفظ کی دلیل ہوتی ہے کہ نہیں، اس نے ضبط کیا کہ اس دفعہ یہ عن ابی ہی عن عائشہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا اپنا قول تھا. ورنہ یعنی جیسے عن ابی عن عائشہ میں تو وہم لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس راستے سے آگے حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جس نے نہیں آگے عن ابی عن عائشہ کہا، معنی یہ ہے کہ اس نے یاد رکھا اور اس کو اس دفعہ جو ہے ضبط ہو گیا اس روایت کا کہ یہ ان کا اپنا قول ہے. پھر یہ تو ہو گئے ایک راوی جنہوں نے اعلیٰ بن مسیب کی مخالفت کی ہے. دوسری جو راوی ہے نا، ان کی روایت بڑی قابل توجہ ہے. ان کی روایت کتاب الزہد میں ہے، امام احمد کی کتاب الزہد میں ہے. وہ ہیں محارب ابن الدثار، اور محارب ابن الدثار کوفہ کے قاضی بھی تھے، امام تھے، فقیہ تھے اور محدث تھے، ثقہ ہیں. ٹھیک ہے، پائی کے درجے کے، چوٹی کے درجے کے راوی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن الاسود عن عبد الرحمن بن الاسود انه قال، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن الاسود کا یہ اپنا قول ہے. من صلى اربعا بعد العشاء كن كمثلهن في ليلة القدر. ٹھیک ہے، کہ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، محارب ابن الدثار کہتے ہیں قلت ممن سمعته، آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں 4 رکعت پڑھنے کا ہے. اب اگر ان کے پاس یہ روایت اپنے باپ سے ہوتی کہ میرے باپ نے سے میں نے سنی اور انہوں نے عائشہ سے سنی، تو فوراً بتا دیتے کہ بھائی یہ حدیث میری اپنی بات نہیں ہے، میں نے یہ آگے اپنے باپ سے سنی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ سے سنی ہے. تو عبد الرحمن بن الاسود نے جواب میں کیا کہا؟ ان کن کذا والا فہن صوالح. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تو یہ ثواب ہے تو ہے، نہیں ہے تو نیک عمل ہے. یعنی ان کے پاس بھی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا کسی صحابی سے کوئی دلیل نہیں تھی. انہوں نے کہا دیکھو اچھا عمل ہے، ثواب ہو گیا تو ہوگا تو ہوگا، نہیں بھی ہوگا تو اچھا عمل ہے، کرنے میں کیا حرج ہے. یعنی یہ جواب دیا انہوں نے عبد الرحمن بن الاسود نے. یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنی ہے. تو جس نے اس کو عن ابی ہی عن عائشہ بنا دیا، اس سے قطعاً وہم ہوا ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا قول ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے. جیسے کہ محارب ابن الدثار ان سے روایت کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا قول ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس سے سنا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کن کذا، اگر یہ ثواب ہوا تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوا تو نیک عمل ہے. یعنی نوافل ہیں، 4 رکعت نوافل ہیں، نیک عمل ہے، کرنے میں کیا حرج ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت بھی ثابت نہیں ہے. تو اب ثابت کیا رہ گیا؟ یعنی 2 تابعین سے ثابت ہے، مجاہد اور عبد الرحمن ابن الاسود ابن یزید. اور تیسرا جو ثابت ہے نا، وہ چیز قابل توجہ ہے، قابل غور ہے. وہ ہے کعب ابن ماتع، کعب الاحبار، ان سے ثابت ہے. اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی روایت ہے کہ کعب ابن ماتع نے کہا کہ من صلی اربعا بعد العشاء يحسن فيهن الركوع والسجود عدلن بمثلهن من ليلة القدر. تو کعب الاحبار جو ہیں، یہ کعب ابن ماتع یہ یہودی عالم تھے، حبر من احبار الیہود، یہودیوں کے علماء میں سے تھے. یہ غالباً حضرت عمر کے دور میں اسلام لائے، اور یعنی یہ تابعی ہیں. اور اسلام لانے کے بعد یہ اپنی چیزیں، یعنی اپنی جو ان کو اپنی کتابوں سے جو علم تھا وہ بھی بیان کرتے تھے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت عشاء کے بعد کا یہ ثواب ہے. اب اللہ اعلم انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ان کی بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے، انہوں نے آگے اس کی نسبت کسی صحابی یا کی طرف نہیں کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. ان کا یہ اپنا قول ہے، کعب الاحبار کا، جو کہ ایک یہودی عالم تھے اور مسلمان ہوئے تھے. تو یہ ممکن ہے ان کی بنی اسرائیل کی روایات میں کچھ اس کی فضیلت ہوتی ہو، اور انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. اور پھر باقی جو تابعین ہیں، مجاہد اور عبد الرحمن بن الاسود، انہوں نے غالباً اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سن کے آگے نقل کی ہے بات. تو یہ 3 تابعین سے منقول ہے، 3 تابعین سے
کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، چہ جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، اس لیے یعنی یہ روایت درست نہیں ہے، یہ فضیلت عشاء کے بعد کی 4 رکعت کی ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ایک سیکنڈ بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو ہو گیا پہلا سوال۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زمین میں فساد کا باعث کیا توحید کو چھوڑ دینا ہے؟ عقیدہ توحید کیسے انسانوں کے لیے فساد سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے؟ یہ سوال آیا ہے۔ زمین میں فساد کا باعث کیا توحید کو چھوڑ دینا ہے؟ یعنی زمین میں جو فساد اور فتنے اور قتل و غارت اور ماحولیاتی آلودگی اور تباہی اور جو بھی فصلوں کی تباہی، نسلوں کی تباہی، جو بھی زمین میں فساد برپا ہے، کیا اس کا سبب توحید کو چھوڑ دینا ہے؟ اور تو عقیدہ توحید کیسے انسانوں کے لیے فساد سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کو ہم پہلے ایک یعنی اس کو ہم دو دائروں میں ہم اس سوال کے جواب کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دائرہ ہے جو بالکل بیسک توحید کا ہے، یعنی جس توحید سے انسان مسلم کہلاتا ہے اور نہ ہونے سے وہ مشرک کہلاتا ہے، یعنی جو بالکل بیسک توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو، ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہو، اس پر بھروسہ کرتا ہو، یعنی اس کے سامنے جھکتا ہو اور اس کو اپنا معبود تصور کرتا ہو، اس کے لیے قربانی دیتا ہو، جانور قربان کرتا ہو، اس کے لیے نماز پڑھتا ہو، اس کے لیے سجدہ کرتا ہو، اس کے لیے اس کو فریاد اور دعا میں پکارتا ہو، جو بیسک توحید ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا دائرہ ہے یعنی پرفیکٹ توحید کا، جیسے انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ تو اگر ہم بیسک توحید کو لیں تو بیسک توحید کو چھوڑ دینا زمین میں اکثر و بیشتر فساد کا باعث ضرور ہے۔ اگر سارا فساد توحید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نہیں بھی ہے تو اکثر و بیشتر فساد زمین میں توحید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے، اکثر و بیشتر فساد۔ اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، فساد رونما ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کیے کرائے کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی اپنے بد اعمالی کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل گیا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے صرف بعض بد اعمالیوں کا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ چکھائے، بعض ان کے برے اعمال کا اللہ ان کو دنیا میں ہی صلہ دے دے۔ سب کا اگر سب پر اللہ پکڑ کرنے آئے تو دنیا میں کوئی بھی زندہ نہ بچے، لیکن بعض اعمال کا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ وہ پلٹ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ لوگوں کے کیے کرائے، لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں فساد ظاہر ہو گیا ہے۔
اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب پہلے تو بتایا کہ جو دنیا میں تمہیں فساد نظر آ رہا ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. پھر بیان کیا کہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے ہلاک ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کیا. قل سیروا فی الارض, زمین میں سیر کرو, دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, کہ کیا انجام ہوا پچھلی امتوں کا. یہ عاد, یہ ثمود, یہ فرعون, ان کے جو ان کے کھنڈرات, ان کے بقا, ان کے آثار جو باقی ہیں, دیکھو ان کو, ان کا کیا انجام ہوا, کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان اکثرهم مشرکین, اکثر ان میں جو تھے وہ مشرک تھے. ان میں اکثر کیا تھے؟ مشرک تھے. تو معلوم ہوا کہ اکثر جو ہلاکت, جو جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا وہ شرک کی وجہ سے ہلاک کیا. یعنی اگر سب نہیں تو اکثر کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا وجہ شرک بنا. تو اکثر جو زمین میں فساد ہو رہا ہے, جو تباہی ہو رہی ہے, جو قتل و غارت ہو رہی ہے, جو فتنے ہو رہے ہیں, جو ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے, جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, جو بھی کچھ ہو رہا ہے, اس کا اکثر سبب جو ہے وہ توحید کو چھوڑ دینا ہے اور شرک ہے. کان اکثرہم مشرکین کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ساری جو قومیں پچھلی تباہ ہوئیں وہ شرک کی وجہ سے تباہ ہوئیں, ساری قومیں. تو اکثرہم مشرکین کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی ان قوموں میں اکثر مشرک تھے, اس لیے ہر قوم, یعنی ہر قوم تباہ شرک کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ اس ہر قوم میں اکثر لوگ مشرک تھے. جو تھوڑے سے موحد تھے اللہ نے ان کو بچا لیا, جو تھوڑے سے مؤمن تھے اللہ نے ان کو بچا لیا, اور اکثر جو مشرک تھے ان کو تباہ کر دیا, ان کو ہلاک کر دیا. تو ممکن ہے ساری قومیں شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی ہوں, کیونکہ ہر قوم میں اکثر لوگ مشرک تھے, ہر قوم میں اکثر لوگ مشرک تھے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کان اکثرہم مشرکین, کہ اکثر قومیں جو ہلاک ہوئیں, جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ اکثر مشرک تھیں, اس وجہ سے ہلاک ہوئیں. یعنی بعض قومیں یعنی شرک کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی ہلاک ہوئیں. یعنی اکثر قومیں شرک کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کی, اور بعض قوموں کو اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. یعنی جیسے قوم لوط کا اگر کہا جائے کہ ان کی ہلاکت کا سبب ان کی بدفعلی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ بات یعنی ایک حد تک درست ہے. اسی طرح ممکن ہے بعض قوموں کی ہلاکت کی وجہ شرک نہ ہو, یعنی وہ شرک جو شرک اکبر ہے, لیکن دوسرے اعمال ہوں, تو یہ بھی یعنی عین ممکن ہے. تو بہرحال اس طرح سمجھیں یا اس طرح سمجھیں, اکثر کے لیے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اکثر ہلاکت کا سبب اور زمین میں فساد کا سبب جو ہے وہ شرک ہوتا ہے. اور جب قرآن میں شرک آتا ہے تو قرآن میں شرک سے مراد شرک اکبر ہوتا ہے. قرآن میں شرک سے مراد یعنی جب اطلاقاً شرک آئے تو اس سے مراد شرک ہوتا ہے. وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. للمشركين یعنی جو شرک اکبر میں مبتلا تھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یعنی شرک اکبر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اگر بغیر توبہ کے انسان مر جائے, ٹھیک ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ سے مراد شرک اکبر ہے, جس سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. باقی جو شرک اصغر ہے, شرک اصغر ہے تو وہ یعنی قرآن میں جب شرک کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ اس میں شرک اصغر داخل نہیں ہوتا, کیونکہ شرک اصغر سے انسان اس پر جنت حرام نہیں ہوتی, اور وہ جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع نہیں ہوتی, بلکہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے. تو بعض چیزوں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یہ شرک ہے, شرک یعنی شرک اصغر ہے. اور عموماً اگر دیکھا جائے تو جیسے ہر نیکی ایمان کی شاخ ہے, الایمان بضع و ستون او قال بضع و سبعون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. تو ہر نیک عمل ایمان کی شاخ ہے,
حتیٰ کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو ہر برا عمل یہ دراصل کفر اور شرک کی شاخ ہے. اگرچہ وہ انسان کو مشرک نہ بھی بنا دے اور شرک اکبر نہ بھی ہو، لیکن وہ کفر و شرک کی شاخ ہے. تو ہر نیک عمل توحید و ایمان کی شاخ ہے، ہر برا عمل کفر و شرک کی شاخ ہے. تو ہر برا عمل جو ہے انسان کو دین اسلام سے خارج نہیں کر دیتا، لیکن اگر ہم اس کو یعنی اس کو اس وسیع معنی میں لیں تو حتیٰ وہ قومیں جو شرک اکبر کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئیں، دوسرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، تو وہ گناہ بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ شرک کی شاخوں میں سے ہی ہیں یا کفر کی شاخیں ہی ہیں. جیسے ہر نیکی ایمان کی شاخ ہے اور ایمان کا ثمرہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، تو ہر برائی جو ہے وہ کفر اور شرک کی شاخ ہے، کیونکہ اس کا حکم دینے والا شیطان ہوتا ہے اور انسان کی شہوت ہوتی ہے. تو انسان جب اللہ کی بات کو چھوڑ کے، یعنی بندہ اللہ کا ہے، اس کو اللہ کی بات ماننی چاہیے. جب وہ اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی نفس کی بات کو مانتا ہے یا شیطان کی بات کو مانتا ہے، تو گویا وہ اپنے نفس کو یا شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. تو اس معنی میں ہر گناہ کو ہم شرک سمجھ سکتے ہیں، یعنی شرک کی ایک شاخ ہے یا شرک اصغر کی ایک شاخ ہے. تو اگر اس وسیع دائرے میں اگر ہم لیں تو یعنی ہم عموماً اور علی الاطلاق کہہ سکتے ہیں کہ تمام خیر و برکت جو زمین پر ہے اس کا سبب توحید ہے، اور تمام شر اور فتنہ اور فساد جو زمین پر ہے اس کا سبب کفر ہے اور شرک ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر اور اس کی شاخیں ہوں. یعنی توحید کا جو بیسک درجہ ہے اور اس سے اوپر یعنی اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، یعنی اللہ کے احکام کے ساتھ شریک نہ کرے، بلکہ انسان وہی چاہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو، اور انسان کی اپنی چاہت بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کو کھڑا نہ کرے. تو یہ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، بلکہ میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے. یعنی میں جیتا ہوں تو اللہ کے لیے، مرنا بھی میرے، یعنی تمام زندگی میں نے میری اللہ کے احکام کے لیے ہے. تو اس نے یہ توحید کی یعنی جو کمال ہے توحید کا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے سنن نبی داؤد وغیرہ میں، غالباً ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ من اعطى للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے دیا تو اللہ کے لیے دیا، روک کے رکھا تو اللہ کے لیے روک کے رکھا، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کی خاطر رکھا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کیونکہ اب اس کی اپنی خواہش کوئی باقی نہیں رہی، اس کی تمام خواہشات اللہ کے حکم اور شریعت اور اللہ کی چاہت کے تابع ہو گئیں. تو یہ جو توحید کا اعلیٰ درجہ ہے، اس درجے پر جب انسان پہنچتا ہے تو پھر وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ یا تو شیطان کی طاعت ہے یا اپنے نفس کی طاعت ہے. تو انسان یعنی توحید کا اعلیٰ درجہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو بھی چھوڑ دے اللہ کے حکم کے سامنے، اور شیطان کی بات بھی نہ مانے اللہ کے حکم کے سامنے، اور اللہ کی شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے، تمام فرائض کو بجا لائے اور تمام گناہوں سے بچ جائے. کبھی کبھار ذلت ہو جائے گی لیکن فوراً اس سے وہ توبہ کر لے گا. لیکن جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ یعنی شرک کے ایک شعبے میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے شرک کے ایک شعبے میں داخل ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے وہ شرک اکبر تک چلا جائے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن. یعنی وہ نماز چھوڑ دی، یعنی شہوت پرستی میں اتنا آگے چلے گئے کہ نمازیں بھی چھوڑ دیں اور شہوت پرستی میں لگ گئے. ٹھیک ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے سوائے جو توبہ کرے اور ایمان لیا. یعنی شہوت پرستی میں چلے گئے، نماز بھی چھوڑ دی تو ایمان سے ہی نکل گئے. تو ایک تو بیسک توحید ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اگر بیسک توحید کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر جو زمین میں فتنہ و فساد ہے، اکثر جو شر ہے زمین میں، اس کا سبب توحید کو چھوڑ دینا ہے، یعنی شرک اکبر میں مبتلا ہونا ہے. اور اگر ہم توحید کے مکمل معنی کو لیں اور شرک کے
میں شرک کے جو شعبے ہیں اور شرک اصغر کی جو شاخیں ہیں ان کو بھی لیں تو ہم عموماً کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی شر اور فتنہ ہے وہ شرک توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے اور شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ شرک اصغر یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، یعنی بڑا بدبخت ہے، برا ہو اس کا، بہت بدبخت ہے۔ کون؟ جو درہم و دینار روپے پیسے کا غلام بن چکا ہے۔ تو یعنی وہ اب اللہ کا غلام نہیں رہا، کیونکہ اس کی پوری خواہش پیسہ کمانے پر ہے، چاہے اس کے لیے اللہ کی نافرمانی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم تعس عبد القطیفہ تعس عبد الخمیصہ، ان اعطی منها رضی ان اعطی رضی وان لم يعط لم يرضى، اگر ان کو یہ چیزیں میسر آتی ہیں دنیاوی آسائشیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے، اگر نہیں ملتی تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس معنی میں جو بھی دنیا کے پیچھے لگ کے یا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گویا اس دنیا کا غلام بن چکا ہے، وہ عبد الدینار بن چکا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے۔ تو اس معنی میں اس کی اگرچہ وہ شرک اکبر تک نہ بھی جائے تب بھی اس معنی میں وہ شرک کے شعبوں میں ہے اور اس کے توحید میں کمی واقع ہوئی ہے، تبھی وہ گناہ کا سرزد کرتا ہے، کیونکہ انسان جو بھی گناہ سرزد کرتا ہے وہ کسی شہوت کی وجہ سے کرتا ہے یا شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے کرتا ہے، تو وہ یعنی وہ اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے حکم کے مد مقابل اپنی شہوت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس میں یعنی تشریک ہے کہ وہ اللہ کی بات صرف اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی اس کو، وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا غلام تھا، لیکن اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ کی بات کے مد مقابل کسی اور کی بات کو ترجیح دی، اپنی خواہش کو ترجیح دی یا شیطان کی بات کو ترجیح دی۔ تو اس معنی میں تمام جو زمین میں فتنہ و فساد ہے وہ یا تو ترک توحید کی وجہ سے ہے یا توحید میں نقص کی وجہ سے ہے، اور دنیا میں تمام جو خیر ہے اور برکت ہے وہ توحید کی وجہ سے ہے، یعنی وہ اصل توحید اور کمال توحید کی وجہ سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ہاں جی، بس کیا جائے، ابھی بھی بہت سوال باقی ہیں۔ 1 بج رہا ہے غالباً آپ لوگوں کے ہاں۔ احمد سلطان کدھر ہیں آپ؟ ابھی تو آپ کا سوال آیا ہی نہیں۔ چلیں 1-2 سوال اور کر لیتا ہوں۔ عشاء کی نماز کا سوال تھا، عشاء کی نماز کے وقت کا سوال تھا، ابتدا اور انتہا۔ یہ ذرا تفصیلی سوال ہے، لمبا سوال ہے، اس کو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اب جو ہے کافی وقت لگ جائے گا اس میں۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے اور یہ بار بار آتا ہے کہ کیا یعنی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں یعنی یا کچھ پبلک ریسٹ رومز میں یا کہیں ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ واش رومز میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہم یعنی قضاء حاجت کے بعد پانی سے اگر استنجا کریں تو پانی اور جو ہے نا وہ اس کے چھینٹے واپس آتے ہیں اور وہاں نجاست ہوتی ہے ہر طرف، یعنی وہ ہر طرف نجاست ہوتی ہے اور وہاں صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا، نجاست ہوتی ہے۔ اگر ہم پانی سے استنجا کریں تو اور چھینٹے واپس آئیں گے اور اپنی اور نجاست پھیلے گی، ہمارے جسم کو لگے گی۔ تو کیا ہم جو ہے یعنی ٹیشوز استعمال کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ یعنی پیشاب کے بعد اگر ہم ٹیشو سے صاف کر لیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ یا بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھار یعنی بالٹی میں پانی نہیں ہوتا یا اس طرح، اور بہت اس میں جو ہے جو اسپرے شاور ہوتا ہے اس میں بہت گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، ان گرمی کے دنوں میں واٹر ٹینک چھت پہ ہوتا ہے تو اب وہ اتنا گرم پانی برداشت نہیں ہو پاتا، تو اگر ہم ٹیشو سے وائپ کر لیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور
یہ میں غلط فہمی دور کرتا چلوں کہ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استجمار یعنی جیسے پتھروں سے کرتے تھے اس زمانے میں، پتھر سے وائپ کرتے تھے، یا مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے، یعنی سالیڈیفائڈ ایک یعنی مٹی ہوتی تھی، اس سے جو ہے نا وہ جذب بھی کر لیتی تھی یعنی جو نجاست میں جو تری ہے، تو اس سے، یا جو پتھر ہوتے تھے یا اس طرح کے راکس یا پورس راکس، ٹھیک ہے، جس سے کچھ نجاست جذب بھی ہو جائے، تو جو پتھروں سے وائپ کرتے تھے جس کو کہتے ہیں استجمار، یہ عمل تیمم کی طرح نہیں ہے، یہ عمل تیمم کی طرح نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں میں غلط فہمی ہے، یعنی اکثر عوام میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیمم کی طرح ہے، بمعنی یہ کہ صرف تبھی کر سکتے ہیں جب پانی نہ ہو. یہ بالکل غلط ہے، یہ اجماع امت کی مخالفت ہے، یعنی علماء امت کی اجماع کی مخالفت ہے. تیمم صرف تب کر سکتے ہیں جب پانی نہ ہو، یا پانی استعمال کرنے میں جو ہے وہ اذیت ہوتی ہو، انسان بیمار ہو یا چوٹ لگی ہو یا کچھ اس طرح معاملہ ہو، پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، یا اس کے پاس صرف اتنا پانی ہو کہ وہ اس کے پینے کے لیے اور اس کے جانور کے پینے کے لیے، اس کی سواری کے پینے کے لیے کافی ہو، سفر میں ہو انسان اور اس کے پاس صرف تھوڑا سی پانی ہے جو اس کے اپنے پینے کے لیے ہے یا اس کی سواری کے پینے کے لیے ہے، تو اگر اسے وضو کرے گا تو پھر جو ہے وہ ممکن ہے اس کو پانی میسر نہ ہے اور وہ راستے میں ہے، سفر میں ہے. تو ایسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وہ اگر تم جو ہے فَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، کیونکہ سفر کی حالت میں اکثر پانی کم ہوتا ہے انسان کے پاس اور اس کے اپنے پینے کے لیے، اس کی سواری کے پینے کے لیے ہوتا ہے، وہ اسے وضو نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم کرے جب وہ پانی نہ استعمال کر سکتا ہو، یا اس کے پاس پانی بہت تھوڑا ہو اس کے اپنے پینے کے لیے ہو، یا اس کے پاس بالکل ہی پانی نہ ہو، تب وہ تیمم کرے. تو یہ تو تیمم ہے. لیکن استجمار یعنی اپنے آپ کو استنجا کرنے کی بجائے ڈرائی کلین کرنا، وائپ کرنا، یہ تیمم کی طرح نہیں ہے. یہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ آپ پانی سے واش کریں، یعنی استنجا کریں، بلکہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ٹیشو سے اپنے آپ کو وائپ کرتا ہے تو صحیح کرتا ہے، اس میں کوئی شرعن کوئی قباحت نہیں ہے. اور جو یعنی ویسٹ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں جی یہ وائپ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور واش نہیں کرتے، اور پھر اس کی وہ مثالیں دیتے ہیں اور ان کا، تو یہ آپ ایک شرعی عمل کا مذاق اڑا رہے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. جہالت میں لوگ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور شریعت نے اس کی رخصت دی ہے اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور عمل سے اور سنت سے، عملی اور قولی سنت سے چیز ثابت ہے کہ انسان اپنے آپ کو یعنی قضاء حاجت کے بعد وائپ کر کے، استجمار کر کے، ٹیشو سے یا کسی اور پاک چیز سے وائپ کر کے صاف کرے اور استنجا نہ کرے. تو یہ چیز قطعاً یعنی اس میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، عملی اور قولی سنت سے یہ چیز ثابت ہے. تو اس چیز پر یعنی مغربی تہذیب یا ویسٹ کا مذاق اڑانا، یہ جو ہے نا جہالت ہے، یہ جہالت ہے. ہاں آپ نے اگر مذاق اڑانا ہی ہے تو آپ اس بات کا مذاق اڑائیں کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو وائپ نہیں کرتے، یعنی بالکل ہی اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے، پیشاب کے بعد یعنی چلتے بنتے ہیں، زپ بند کی اور چل پڑے، نہ واش کیا نہ وائپ کیا، نہ استنجا کیا نہ استجمار کیا. ہاں اس بات پہ آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ کہ وہ وائپ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور واش نہیں کرتے، اس میں یہ کوئی ایسی غلط چیز ہے ہی نہیں کہ اس پہ آپ جو ہے ان پر اعتراض کریں. چاہے جائے کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، چاہے جائے کہ آپ اس کو یہ ثابت کریں کہ اسلام نے کی جو ہے وہ یعنی آپ یعنی اگر اس غیر مسلم کو پتہ چل گیا کہ اسلام میں یہ چیز جائز ہے تو پھر وہ کل تو آپ سے متنفر ہوگا، آپ کے دین سے متنفر ہوگا، کہ اور بلکہ اگر کوئی اس بات پہ اسلام لے آئے تو ممکن ہے وہ مرتد ہو جائے کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ، اور یہ تو خود ان کے ہاں جائز ہے. تو بہرحال انسان جب دعوت بھی دے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی کوئی کافروں کا کسی ایسی چیز پر کسی ایسی چیز پر ان کا مذاق نہ اڑائے جو خود اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. تو اس کے جو ہے نا نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں. استجمار کرنا
اپنے آپ کو ٹشو سے یا کسی بھی چیز سے وائپ کر کے کلین کرنا، صاف کرنا قضاء حاجت کے بعد، یہ شرعن جائز ہے، پانی کے ہوتے ہوئے بھی جائز ہے۔ پانی ہے، کوئی شخص نہیں استعمال کرتا پانی اور اپنے آپ کو ڈرائی کلین کرتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے علماء کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ چیز بالکل واضح ہے کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے تھے کہ 3 سے کم پتھر استعمال نہیں کرنے، کم از کم 3 وائپ کرنے، 3 دفعہ وائپ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 پتھر کم از کم استعمال کرنے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے 1 دفعہ کیا تو وہ پیشاب کے بعد اور وہ ختم ہو گیا، نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ کم از کم کرنا ہے۔ اور یہ کہ ہڈی نہیں استعمال کرنی اس کے لیے، اور کسی جانور کی مینگنیاں یا جو جانور بھیڑ بکریوں یا گائے اونٹ کی گوبر ہوتی ہے اس کو بھی نہیں استعمال کرنا، یعنی اس کا خشک جو گوبر ہو اس کو بھی اس کام کے لیے نہیں استعمال کرنا۔ اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی ہے، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم میں ابن مسعود کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہو طعام فانہما طعام اخوانکم الجن، یہ تمہارے جن جو تمہارے بھائی ہیں جن، ان کا اس میں یہ ان کی خوراک ہے، اس لیے تم اس سے استجمار نہ کیا کرو، اس سے اپنے آپ کو صاف نہ کیا کرو قضاء حاجت کے بعد، کیونکہ اس پہ نجاست لگ جائے گی، تو جن کا جو کھانا ہے تم نے وہ خراب کر دیا اور ان کا ضائع کر دیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ہڈی ہے، جو ہڈی ہم جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھا کے جو ہڈی ہم پھینکتے ہیں، تو اس ہڈی پر ایک انویزیبل گوشت ہوتا ہے جو جن کھاتے ہیں، جو ہمیں نہیں دکھتا، اس اوفر ما یکون من اللحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ اتنا، یعنی جتنا زیادہ پہلے گوشت تھا اس سے بھی زیادہ گوشت لگا رہتا ہے، وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا، وہ ایک انویزیبل، اس پہ ایک یوں سمجھنے کا دوسری ڈائمینشن کا ایک اس پہ اس ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا ہے، یعنی جتنا اس پہ گوشت پہلے تھا اتنا ہی اسی وافر مقدار میں پھر بھی گوشت لگا رہتا ہے جو جن کھاتے ہیں۔ تو اس ہڈی پر آپ اگر کوئی ہڈی سے استنجا کرے گا تو پھر وہ ہڈی پہ تو نجاست لگ گئی، وہ جن کا کھانا آپ نے خراب کر دیا۔ اور جو ہماری بھیڑ بکریوں کی جو مینگنیاں ہیں، وہ جنوں کی جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے لیے غذا ہوتی ہے، ان کے لیے اس میں خوراک ہوتی ہے، ان مینگنیوں میں، اس گوبر میں، تو اس لیے اس کو بھی جو ہے استنجا کر کے خراب نہ کریں، اس پہ نجاست نہ لگائیں۔ اور تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جب پانی نہ ہو تو تب ہی استجمار کر سکتے ہو، بلکہ عموماً فرمایا کہ استجمار کرو، بس یہ کہ 3 سے کم پتھر استعمال نہیں کرنے، اور پتھر سے کرنا ہے، ہڈی وغیرہ سے نہیں کرنا، ہڈی سے یا گوبر سے نہیں کرنا، یعنی کسی حلال جانور کی گوبر یا مینگنیاں جو ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پاک ہیں تو وہ خشک ہوں تو ان کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہ جنوں کے مویشیوں کے لیے اس میں غذا ہے، اور ہڈی جو ہے وہ جنوں کے لیے خود غذا ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، تو حضرت ابو ہریرہ پانی کا لوٹا لا رہے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا تھا، اور تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پتھر میرے لیے لے آؤ، 3 پتھر میرے لیے لے آؤ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب پانی بھی تھا، یعنی یہ مدینہ کی بات ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، پانی کا لوٹا بھی ہے وضو کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پتھر میرے لیے لے آؤ، تو حضرت ابو ہریرہ 3 پتھر لے آئے اور پانی کا لوٹا اور وہاں رکھ دیا اور چلے گئے۔ پھر واپس آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد وضو فرما لیا، اس کے بعد واپس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے گوبر اور ہڈی لانے سے منع کیا کہ پتھر لانے، گوبر اور ہڈی نہیں لانی، وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اس میں جو ہے جنوں کے لیے خوراک ہوتی ہے، اس میں یعنی جنوں کے لیے اور جنوں کی مویشیوں کے لیے۔ تو یہ بات، اور اس مسئلے پر یعنی علماء نے اجماع بھی نقل کیا ہے، بہت سے علماء نے، ابن عبد البر نے، ابن حزم نے، دوسروں نے، بہت سے علماء نے، ابن تیمیہ نے، کہ پانی کے استجمار کرنا جائز ہے، استجمار کرنا جائز ہے، اور یہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر انسان پانی نہ بھی استعمال کرے تو بھی اس کا استجمار درست ہے اور وہ پاکیزگی اس کی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ابن القطان الفاسی ہیں، 7ویں صدی کے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الاقناع فی مسائل الاجماع، وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ استنجا پانی سے کرنا یہ افضل ہے، لیکن استجمار یعنی پتھروں سے ڈرائی کلین کرنا یہ رخصہ و توسعہ، یعنی یہ رخصت ہے اور چھوٹ ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ،
الاستجمار بالاحجار، اور سب اس بات کی اجازت دیتے ہیں سب علماء کہ آپ پتھروں سے استجمار کر سکتے ہیں. والماء عندهم جميعا اطهر واطيب، لیکن ان کے نزدیک پانی استعمال کرنا یہ زیادہ افضل ہے. بلکہ اس میں علماء کی یعنی بعض تابعین سے تو غالباً موطا مالک وغیرہ میں ہے، غالباً سعید بن المسیب یا کسی اور تابعی سے ہے کہ بعض تابعین تو استجمار کو استنجا پر ترجیح دیتے تھے. یعنی قضاء حاجت کے بعد پتھروں سے اپنے آپ کو وائپ کرنا، ٹھیک ہے، جہاں سے براز کا مخرج ہوتا ہے انسان کا، اس کو پتھر سے وائپ کرنے کو، پتھر سے صاف کرنے کو پانی سے دھونے پر ترجیح دیتے تھے. کہتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اگر پانی سے کریں گے تو اپنا ہاتھ استعمال، بائیں ہاتھ سے وہ نجاست کو چھونا پڑے گا، تو پھر ہاتھ میں جو ہے بدبو رہ جاتی ہے. ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ بدبو رہ جاتی ہے. اس لیے ہم پانی سے نہیں دھوتے، ہم پتھروں سے جو ہے نا، وہ پتھر ایک طرف سے انسان پکڑتا ہے تو پتھر ہاتھ پہ نجاست ٹچ نہیں ہوتی، پتھروں سے ہم صاف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ پانی سے کریں گے تو ہاتھ پہ جو ہے بدبو رہ جاتی ہے. تو تابعین تو یعنی بعض اس استجمار کو ترجیح دیتے تھے، لیکن ویسے علماء کا عموماً یہی اتفاق ہے کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے. بلکہ اگر آپ مثال کے طور پہ یعنی یہ جیسے زاد المستقنع حنبلی فقہ کی کتاب ہے، آپ کسی بھی مذہب کی فقہ کی کتاب اٹھائیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، کسی بھی اٹھائیں، آپ کو اس میں یہ ملے گا کہ یعنی جو ازالت النجاسہ کا جو باب ہوتا ہے یا استطابہ اور استجمار کا جو باب ہوتا ہے، اس میں وہ یعنی ذکر کرتے ہیں کہ پتھر سے کرنے کے کیا آداب ہیں باب الاستنجا میں، اور اس کی کیا شرط، یعنی یہ اس میں یہ شرط نہیں ذکر کرتے کہ جب پانی نہ ہو صرف تبھی کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اس میں جو ہے زاد المستقنع کی عبارت ہے وَيَسْتَجْمِرُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، یعنی افضل یہ ہے کہ پہلے استجمار کرے پھر پانی سے دھوئے، یعنی پہلے وہ نجاست جو غلاظت لگی ہے اس کو اتار دے، پھر جو اس کا اثر باقی رہ جائے اس کو پانی سے دھو دے، یعنی افضل یہ ہے. یستجمر ثم یستنجی بالماء. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ افضل ترین یہ ہے کہ انسان پہلے استجمار کرے تاکہ وہ نجاست، جو موٹی موٹی نجاست ہے وہ اتر جائے، پھر وہ پانی سے دھوئے تاکہ جو آثار رہ گئے وہ بھی اتر جائیں. یہ ڈائریکٹ پانی استعمال کرنے سے بہتر ہے اس زمانے میں. اب تو یعنی وہ کافی چیزیں ڈفرنٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ اسپرے شاور ہے، پریشر سے پانی آتا ہے اور پھر انسان کو یعنی فلش کر دیتا ہے اور وہاں نجاست کھڑی نہیں رہتی، اور اس طرح کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اگر پانی ڈائریکٹ استعمال کرے گا تو نجاست اور پھیلے گی، اس لیے پہلے نجاست کو پتھروں سے یا کسی چیز سے اتار دے پھر پانی استعمال کرے. تو یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ یستجمر ثم یستنجی بالماء. تو کہتے تھے یہ پہلا درجہ ہے کہ پہلے استجمار پھر استنجا. دوسرا درجہ یہ کہ صرف استنجا، اور تیسرا درجہ یہ کہ استجمار، اور تینوں درجات جائز ہیں. یہاں کہتے ہیں وہ یستجمر ثم یستنجی بالماء ویجزئہ الاستجمار، اور صرف استجمار کرنا بھی کافی ہے. ان لم يعد الخارج موضع العادہ. کہتے ہیں کہ اگر تو نجاست عموماً عادتاً جس جگہ پر ہوتی ہے اس جگہ سے ہٹ نہ جائے تو صرف استجمار بھی کافی ہے، یعنی صرف انسان ٹشو سے اپنے آپ کو وائپ کر لے تو یہ کافی ہے، بشرط یہ کہ نجاست صرف اسی جگہ پر ہو، یعنی انسان کی جو شرمگاہ ہے صرف اسی جگہ پر لگی ہو تو صرف وائپ کرنا کافی ہے. اگر وہ کہیں اور چلی جائے تو پھر دھونا ہی پڑے گا. یعنی مثال کے طور پہ انسان کہیں جو ہے وہ پیشاب کر رہا ہے اور ہوا ایسی لگی اس کے پیروں پہ پیشاب کے قطرے پڑ گئے، پیروں پہ اور ٹانگوں پہ، تو اب کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا اب دھونا پڑے گا پیر کو، پیر پہ وائپ نہیں کرے چلے گا. اب جو شریعت نے صرف ادھر رخصت دی ہے جو 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 اس کی جو نجاست کی جو اصل جگہ ہے جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے، تو اس جگہ پر استجمار کافی ہے. اگر انسان کے پاس پانی ہو تب بھی صرف استجمار کافی ہے. لیکن اگر وہ نجاست جسم کے کسی دوسرے حصے پر لگ جائے، پیر پہ لگ گئی، تو اب پھر پیر کو تو دھونا ہی پڑے گا، کیونکہ عمومی قاعدہ شریعت کا یہ کہ جہاں نجاست لگ جائے اس کو دھونا چاہیے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ بیان کرنا کہ انسان پانی سے دھونا یہ لازمی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر سکتا ہے، ٹشو سے وائپ کر سکتا ہے. اور خاص طور پر یعنی جیسے
انسان کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ پانی استعمال کرے گا، خاص طور پہ پیشاب کے بعد، یا اس طرح ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی استعمال کرے گا یا نہیں کر سکتا وہ پانی استعمال، یعنی وہاں بیٹھنے کی اس طرح جگہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے جو ہے اس نے جو ہے پیشاب کیا ہے، یا وہ پانی استعمال کرے گا تو اور جو ہے وہ نجاست پھیلے گی اور چھینٹے اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر واپس آئیں گے. تو عقل مندی یہی ہے کہ انسان وہاں استجمار کرے. یا پانی بہت زیادہ گرم ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو بھی، اور اگر یہ ایسی کوئی وجہ نہیں بھی ہے تو بھی پانی کے ہوتے ہوئے بھی انسان اگر استجمار کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ شرعن چیز جائز ہے، شرعن چیز جائز ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہ تیمم کی طرح ہے کہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب پانی نہ ہو، تو یہ ایک غلط فہمی ہے، اور یہ یعنی احادیث صریحہ اور علماء امت کے اجماع کی مخالفت ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر لوگ جو ہے وہ یعنی مغربی تہذیب کا جو مذاق اڑاتے ہیں وہ ایسی چیز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. واللہ المستعان. اچھا جی، یہ سوال بھی ہو گیا. احمد سلطان، آپ ہیں سن رہے ہیں کہ غائب ہو گئے؟ آپ کا سوال آنے والا ہے. آخری سوال آج کی نشست کا وہ ہے احمد سلطان کا سوال ہے کہ سورۃ البقرہ میں جو آیت ہے ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کی کیا تفسیر ہے اور اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، جو لوگ یہودی تھے، والنصارى، اور جو عیسائی، والصابئین، اور جو صابئین تھے، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے نیک اعمال کا اجر ملے گا اللہ کے ہاں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے. تو اسلام کے آنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. تو اس آیت سے کون یہودی مراد ہیں، کون عیسائی مراد ہیں، اور کون صابئین مراد ہیں؟ اس آیت میں مفسرین کا اختلاف رہا ہے، لیکن جو اس آیت کا اگر سبب نزول دیکھا جائے تو معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون لوگ مراد ہیں. اس آیت کے سبب نزول میں سدی الکبیر جو کہ تابعی ہیں، اور مجاہد بن جبر جو کہ تابعی ہیں، ان دو سے یہ روایت ملتی ہے تفسیر طبری میں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے اور ایمان لے آئے تو انہوں نے ان عیسائی راہبوں کا ذکر کیا جن سے سلمان فارسی نے دین سیکھا تھا، توحید سیکھی تھی، اور ان راہبوں نے ہی نے آخر میں جا کے اس کو یہ بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تم ان کے پاس جاؤ. ان کا جو لمبا قصہ ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس تھے، پھر اس راہب نے مرتے ہوئے کہا کہ یعنی جس توحید اور دین پر میں ہوں آج اس پر کوئی اور نہیں ہے سوائے فلاں کے، فلاں راہب کے، فلاں بستی میں، تم اس کے پاس جاؤ. پھر وہ اس کے پاس جاتے اور وہ مرتے وقت پھر تیسرے راہب کی طرف ان کو بھیجتا، اور پھر اس طرح کرتے کرتے جو آخری تھا اس نے کہا کہ اب جو ہے نا اس پر، جس دین اور توحید پر میں ہوں کوئی نہیں اس روئے زمین پر، لیکن ایک نبی کا وقت آ چکا ہے جو بعثت ہونے والے ہیں، جن کی بعثت ہونے والی ہے، جو مبعوث ہونے والے ہیں، وہ ایسی سرزمین پر ہیں جہاں کھجور کے درخت ہوں گے، اور ایسا ہوگا تم جو ہے ان کے پاس جاؤ.
تو جب وہ آئے مدینہ اور اس ایمان لے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ لوگ جو تھے جو میرے یعنی وہ عیسائی راہب جو تھے جن کے پاس میں رہا، جن سے میں نے دین و ایمان سیکھا، جنہوں نے آخر میں آ کے آپ ہی کی طرف میری رہنمائی کی، ان کا کیا انجام ہوگا اور ان کا کیا حشر ہوگا؟ اگر وہ آپ کو پا لیتے یا اے اللہ کے رسول تو ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے آپ کو پایا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان پر نہیں تھے یا وہ اسلام پر نہیں تھے، وہ اسلام پر نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نجات صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی جو اپنے دور میں ایمان پر تھا، توحید پر تھا، نیک عمل کرتا تھا، آخرت پر اس کا ایمان تھا، تو وہ بھی نجات پائیں گے، وہ بھی نجات پائیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے لوگ، جو پچھلی امتوں کے تھے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں یہودی رہے ہوں یا عیسائی رہے ہوں، تو یا صابئین رہے ہوں، وہ سب اگر ان میں سے جو بھی توحید پر تھا اپنے نبی کے زمانے میں یا اگلا نبی آنے سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو اپنے دین پر قائم تھا اور توحید پر قائم تھا اور نیک عمل کرتا تھا اور اللہ کو مانتا تھا اور آخرت کے لیے آخرت پر ایمان تھا اس کا، تو ان کی نجات ہوگی۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کے لیے نجات نہیں ہے، ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ تو یہ سبب نزول سے یہ بات واضح ہو گئی، کیونکہ سلمان نے خود کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ آپ کو پا لیتے تو ایمان لے آتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان پر نہیں تھے اور اسلام پر نہیں تھے، اور ایک روایت میں کہ فرمایا کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے، تو حضرت سلمان کو بات بہت گراں گزری اور بہت دکھ ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نجات اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، کیونکہ اس امت کا تو کوئی اور نام ہے نہیں، یعنی پچھلی امتوں کے جو نام پڑ گئے نا، یہود نصارہ، تو اس لیے ان الذین آمنوا سے مراد ہے، جبکہ وہ بھی آمنوا میں ہی ہیں، الذین آمنوا میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک اپنا نام ہو گیا۔ تو ان الذین آمنوا سے مراد ہے یعنی یہ عالم بالغلبہ ہے، یعنی اس سے مراد ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیونکہ ان کا کوئی اور نام نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو یا والذین ہادوا، یا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، والنصارى یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، یا صابئین ہو، ان میں سے جو بھی ایمان جس نے ایمان لایا، جو بھی ایمان پر قائم تھا، توحید پر قائم تھا، نیک عمل کرتا تھا، آخرت پر ایمان تھا، تو وہ اللہ کے ہاں وہ قیامت کے دن نجات پائے گا۔ یہاں پہ ایک یہ سوال آتا ہے کہ صابئین سے کون مراد ہیں؟ صابئین سے کون مراد ہیں؟ اس میں علماء اور مفسرین کا جو ہے اختلاف ہے، اور اس میں کافی اقوال ہیں کہ صابئین کون لوگ ہیں۔ صابئین کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ جو ہیں یعنی فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی وہ قوم توحید پر تھی لیکن بعد میں وہ فرشتوں کی عبادت میں لگ گئے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ہے سیاروں کی یعنی کواکب یا ستاروں کی اور سیاروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک لوگ تھے جو توحید پر تھے، لیکن بعد میں ان میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ توحید پر تھے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی اور مریم علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی اور جبریل کی عبادت شروع کر دی۔ تو اسی طرح صابئین بھی اصلاً توحید پر تھے، لیکن بعد میں ان میں شرک آ گیا اور انہوں نے فرشتوں کی یا یہ جو ستارے ہیں، جو ہیونلی باڈیز ہیں، ستارے ہیں اور جو پلینٹس ہیں، ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس کے بارے میں یعنی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سے نبی کی امت تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت، یعنی جو عراق میں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے لیکن عراق میں تھے، تو وہ صابئین کہلائے، بخلاف وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی یعنی جو شام میں تھے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، تو وہ تو بنی اسرائیل ہوئے یا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور عرب تھے تو وہ حنفاء کہلائے، اور جو عراق میں موحدین تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم تھے ان کو صابئین کہا جاتا ہے۔ بعد میں ان میں بھی شرک آ گیا، اور آج بھی ایک یعنی ایک مذہب کے لوگ ہیں عراق میں جن کو مندائیین کہا جاتا ہے، الصابئۃ المندائیون،
مینڈینس یا مینڈینزم. تو مینڈینس ان کو کہا جاتا ہے. مینڈیزم کیا ہے؟ وہ عراق میں ہے، چند ہزار میرے خیال میں باقی بچے ہیں. اصل ان کی توحید ہے، لیکن ان کے دین میں بھی یہی ہے کہ اسپرٹس ہوتے ہیں اور پلینٹس اور سٹارز ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. پلینٹس اور سٹارز وہ انسان کی تقدیر کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور اسپرٹس ہوتے ہیں، روحیں ہوتی ہیں، سیویئر اسپرٹس ہوتے ہیں جو انسان کی مدد کرتے ہیں اس کے آخرت کی طرف سفر میں یا اس کی دنیا کے سفر میں. تو یہ وہی ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ صابئہ جو تھے وہ کواکب کی عبادت کرنے لگے یا ملائکہ کی عبادت کرنے لگے. تفسیر طبری وغیرہ میں اس طرح سلف سے آثار ملتے ہیں. تو یہ مینڈینس پر یہ بات صادق آتی ہے. مینڈیزم اس دین کا یا نام ہے مینڈیزم. یہ لوگ آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور کچھ انبیاء کو بھی مانتے ہیں. اور ان کی کتابیں ہیں، یعنی اصل توحید ہے، لیکن وہ پھر یہی جو ہے نا ستاروں اور سیاروں کی عبادت میں اور فرشتوں اور روحوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے. تو جو اس میں مبتلا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اس کو بعثت کی خبر ہونے سے پہلے، اور وہ توحید پر تھا اور نیک عمل کرتا رہا، تو وہ اس کی نجات ممکن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو معاملہ واضح ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور صریح حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اهل النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس امت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بھی لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سب پر یہ فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں. آپ سب کی طرف مبعوث کیے گئے، آپ سب کی طرف مبعوث کیے گئے. تو جو بھی اس امت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سن لے اور پھر مجھ پر میری شریعت پر ایمان نہ لائے، یا مجھے جو پیغام دیا گیا ہے اور جو وحی دی گئی ہے اور جو قرآن دیا گیا ہے اس پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنمی ہوگا. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ جو بھی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان پر ایمان نہ لائے، یعنی قرآن پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ضمیر کسی طرف لوٹتی ہے، پیچھے قرآن کا بھی ذکر ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا ہے. تو جو بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لائے تو فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تشریف آوری کے بعد، بعثت کے بعد کی یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھے. اگر وہ توحید پر قائم تھے، نیک عمل کرتے رہے، تو ان کی بھی نجات ہوگی. تو ہر نبی کی امت کی نجات ہوگی جو توحید پر قائم تھا اور نیک عمل کرتا تھا اور آخرت پر اس کا ایمان تھا. یعنی نجات اور جنت صرف اس امت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص نہیں، بلکہ تمام انبیاء کی امتوں میں جو بھی نیک عمل کرتا تھا وہ اس کے لیے بھی نجات ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، واللہ اعلم. ٹھیک ہے، باقی کچھ سوال ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کا جواب دیا جائے گا. هذا واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.